بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر کار جسٹس خرم صادق محمود صاحب نے ایک لبیک کو سعد رضوی کے قریب پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ دکھا دیا، اور یہ عدالتی کارروائی کس لیے کی گئی، اس کا مقصد لبیک کو اگلا جو قدم ہے اس کو روکنے کے لیے کس طرح سے اور کیسے اٹھوایا گیا، یہ سارے جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مدبرا گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ایک کیس کی سماعت ہوئی، اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، اور اس ایک ویڈیو کے اوپر جتنی آپ لوگوں نے کمنٹس کیے، وہ بھی کمنٹس میں نے دیکھے۔ سب لوگوں کا شکریہ جن لوگوں نے بھی پازیٹیو کمنٹ کیے ہیں اور حوصلہ افزائی کی ہے، تو ان کو میں بھی ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی میں بھی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ یار ایک لڑکے کا، ایک بھائی کا جو ہے نا وہ کمنٹ ایسا ہی ہوا تھا، تو اس کو تو میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کے کمنٹ سے جو ہے نا میں بڑا خوش ہوا ہوں، اور وہ خود ہی سمجھ گیا ہوگا جس طرح سے اس نے کمنٹ کیا ہے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی صاحب، جس طرح سے آپ نے جو وہ والا کمنٹ کیا ہے۔ تو پہلی بات یار کہ جج صاحب نے آخر کار جو کیس کی سماعت ہے وہ شروع کر ہی دی ہے کہ 10 ماہ کے بعد جس انصاف بانٹنے والے ادارے کے اندر صرف اتنی چیز ایکسیپٹ ہوئی ہو کہ واقعی یہ کیس قابل سماعت ہے، اور اس میں 56 تھانوں کو فریق بنا دیا گیا۔ اب بھائی ان تھانوں کو فریق بنانے سے فائدہ کیا ہوا، نقصان کیا ہوا، یا وہ ادارے وزیر دفاع، وزارت داخلہ اور پنجاب حکومت کو جس طرح سے فریق بنایا گیا تھا، اس موقف سے تھوڑا سا جو لائر ٹیم ہے وہ پیچھے ہٹی۔ یعنی اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو وزیر دفاع ہے اس کو فریق بناتے اور وزیر داخلہ کو بناتے، سی ایم سے، یعنی چلو تھانوں کو بھی بنا دیا گیا، تو اس میں پیش رفت ہو چکی ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ تھانے کیا کریں گے؟ تھانوں کے جتنی ایس ایچ اوز ہیں، اور ہر تھانے کے اندر ایک لیگل ایڈوائزر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ نیکسٹ سماعت پر جائے گا اور جا کر اپنی طرف سے جو ان کے پاس تھانے کا ریکارڈ ہوگا وہ جا کر ریکارڈ کو جمع کرا دے گا، جج صاحب کے سامنے روبرو پیش ہو جائے گا کہ سر یہ ہمارے پاس جو کیس ہیں سعد رضوی صاحب کے اگینسٹ، ان کی جو تفصیلات ہے وہ یہ ہے۔ یعنی جتنے 56 تھانے ہیں، ان 56 تھانوں کے ریکارڈز کو لیگل ایڈوائزر اکٹھا کرے گا، میں بھی الگ الگ بھی جائیں، یعنی 56 جو تھانے ہیں، اگر اس میں دیکھا جائے تو 56 تھانوں کی طرف سے اپنی الگ الگ رپورٹ جمع کرائی جائے، یا ان الگ الگ رپورٹوں کو جو اکٹھا کر کے یکجا طور پر بھی وہاں پر جج صاحب کے سامنے جنہیں پیش کیا جا سکتا ہے، تو وہاں پر یہ پیش کریں گے کہ سعد رضوی صاحب کے اوپر ان 56 تھانوں کے اندر کتنی ایف آئی آرز ہے، کتنی ایف آئی آرز کے اندر وہ اشتہاری ہیں، کتنی ایف آئی آرز کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے، کیا کیا ان کے اوپر ایکٹ لگائے جا چکے ہیں۔ یعنی پھر ان ایکٹ کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ایکٹ کے مطابق ان کو اتنی سزا یا جزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، یہ تھانے اس میں یہ بھی تفصیلات جاری کریں گے کہ اس دورانیے کے دوران ہم نے جو کریک ڈاؤن کیے متعدد بار، ورکرز کو گرفتار کی، تو وہ لبیک کے کارکنان کی تعداد بھی شو کریں گے کہ ہم نے اتنی لوگ گرفتار کیے، اتنی کی بیل ہو چکی ہے، اتنی ہمارے پاس موجود ہے، سعد رضوی صاحب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ تو
جب وہ تفصیل جمع کرائیں گے تو اس میں یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اب مین مدعا، مین سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا 10 ماہ کے بعد یہ سماعت کیوں ہوئی؟ نمبر 1، 14 اگست۔ 14 اگست ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسا پھر 14 اگست دن ہے، یعنی اگست ایک آزادی کا مہینہ ہے اور سٹارٹ ہو چکا ہے، آج 7 تاریخ ہے، اور اسی طرح یہ باقی بچتے ہیں 7 دن۔ نیکسٹ جمعرات کو آپ کی آنکھوں کے سامنے یہاں پر کیا ہوگا؟ 14 اگست کا بہت بڑا فنکشن ہوگا پاکستان بھر میں، سرکاری سطح پر تقریبات کا آغاز کیا جائے گا، پرائیویٹ سطح پر، نجی، پرائیویٹ، سرکاری، ان تمام چیزوں پر۔ یہ ایک خوف ہے کہ اگر ہم نے لبیک کو اسی طرح بند گلی کے اندر رکھا، سماعت نہ ہو سکی، تو یہ 14 اگست کو یہ بھی اپنی احتجاجی حکمت عملی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس چیز کا بھی ان کو کیا تھا؟ خوف تھا، اور اس لیے اس کو تھوڑا سا، اس کیس کو کھسکایا گیا ہے، تھوڑا سا چلایا گیا ہے آگے، تاکہ جو ورکر ہیں، جو لبیک کے لوگ ہیں، یہ مطمئن ہو جائیں کہ بھائی اب عدالتوں نے ہماری سننا شروع کر دیا ہے، اب اس کیس کا رزلٹ بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا جیسے آپ کو اس کیس کے اوپر سماعتیں ہوتی ہوئی نظر آئی، یعنی 6 ماہ کے بعد آپ کی پیشی لگتی تھی، اس دن بھی جج صاحب نہیں ہوتے تھے، اسی طرح آپ کو 6 ماہ کے بعد ہی ان جن کو فریق بنائے گئے یہاں سے رپورٹیں ملیں گی اور رزلٹ جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ ملیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو نیکسٹ 12 کو سماعت ہے یا 13 کو سماعت ہے، یہ میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں، نیکسٹ ہے تو 12 کو کوئی، تو اس دن کوئی بڑی پیش رفت ہو جائے گی اور عدالت جو ہے نا وہ کوئی جزا یا کوئی سزا یا کوئی آگے کا لہ عمل جو ہے نا وہ اختیار کرے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ صرف چند سیکنڈز کی سماعت ہوگی، یہ چند منٹوں کی، جس میں فریقین کو بولا جائے گا کہ آئیے اور آ کر اپنی جو ہے نا وہ آپ تفصیلات، ڈیٹیلز جو ہے نا وہ جمع کرائیں، اور جمع کرانے کے بعد ادھر لبیک کے لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ، یعنی پہلے تو ان سے مانگا جائے گا اور ان میں سے بھی مجھے وہ کہے گا کہ وہ ٹائم لے جائیں گے کہ سر ابھی ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے، ہم مزید اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، ہمیں مزید جو ہے نا وہ ٹائم دیا جائے، اور وہ مزید کیا کریں گے؟ ٹائم کو گین کریں گے، وہ مزید کیا کریں گے؟ وقت لیں گے۔ یہ ہے ریالٹی، یہ ہے حقیقت۔ تو کوئی بات نہیں، یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہوئی ہے، کامیابی ہوئی ہے، اور اس کامیابی کے اوپر جتنی بھی اپریشیٹ کیا جائے، جتنی بھی داد دی جائے وہ کیا ہے؟ کم ہے۔ چلو یار، کم از کم جو لوگ اس مشن کے اوپر ڈٹ کر لگے ہوئے ہیں، ان کو پبلک تو دیکھ رہی ہے نا، ان کی سٹرگل تو پبلک دیکھ رہی ہے کہ یار یہ بندہ واقعی کام کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگلے کا کام اتنا ہی ہے نا کہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا، وہاں پر بھرپور انداز میں لڑنا، اس کے اوپر پھر کام کرنا نہ کرنا وہ تو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام ہے نا، جو ان کے حصے کا کام ہے انہوں نے کمپلیٹ کر دیا۔ انہوں نے سے مراد لبیک کی جو لائر ٹیم ہے، اور لبیک کی اس لائر ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کام کے اوپر ان کو جتنی بھی داد دی جائے، جتنی بھی ٹریبیوٹ پیش کیا جائے وہ کیا ہے؟ کام ہے۔ تو ہمیشہ اسی طرح سے کام کریں۔ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو کچھ مزید جو ہے وہ بڑا ہوتا ہوا نظر آ جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ عمران خان کے کیسز بھی عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں، اور ان کیسز کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بہنوں تک بھی ملاقات کرنے کی جو اجازت ہے، جو رسائی ہے، وہ حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے ایک ریالٹی۔ تو یہاں پر تو چلو کوئی نہ کوئی راستہ تو بنے گا کہ کہیں ملاقات کا، کہیں ایجنسیوں کی رپورٹ کا کہ بندہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، کوئی کٹی کٹا تو نکلے گا، کوئی نہ کوئی رزلٹ تو نکلے گا، کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ سبھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ آخر کار اس کا جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ، وہ لازمی طور پر نکلے، پبلک مطمئن ہو اس نظام سے۔ جب اتنے بڑے لیڈر کو انصاف نہیں مل رہا تو خود سوچیں کہ پاکستان کے ایک عام غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کو کیا انصاف جو ہے وہ ملتا ہوگا۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.